سر میں نے وہاں قرآن بانٹنے شروع کیے. دیکھیں قرآن جو ہے ہم لوگ، میں دکھا رہا ہوں، تو جی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یعنی کہ تذکیر، اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں اور پھر اس کو ری ایپلیکیٹ کریں. کیونکہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ کتاب ہماری قیامت تک کے لیے ہے، ہماری گائیڈنس کے لیے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں پر بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں پر وہ انٹالرنٹ ہو رہے ہیں. پوری ہوں دنیا میں تقریباً 57 ملک میں. تو میں کافی ملکوں میں گیا تو میں نے وہاں ان سے معلوم کیا. ہاں انہوں نے، جب میں قرآن وہاں تقسیم کر رہا تھا جامعہ ازہر میں، تقریباً 17-18 کلومیٹر لمبی یونیورسٹی ہے وہ، تو انہوں نے مجھے روک دیا، کہنے لگے نہیں ہم تو عربی میں قرآن پڑھتے ہیں، آپ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ اور ہمارے شیخ الجامعہ جو ہے وہ وائس چانسلر کو شیخ الجامعہ کہتے ہیں، آپ ان سے بات کریے، وہ اگر اجازت دیتے ہیں تب آپ بانٹیں. تو وہ مجھے وہاں لے گئے شیخ الجامعہ کے آفس پہ، جی اور جی جامعہ ازہر میں نے ان سے بات کی کہ کہنے لگے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں عربی میں، آپ ہمیں انگلش میں یا دوسرے زبانوں میں کیوں دے رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہوتے ہوں تو ڈاکٹر مورس بوگائی کو قرآن سے یہاں نہ آنا پڑتا. ہوں جب قرآن میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ فرعون کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہم نے نشانی بنائی ہے آنے والے لوگوں کے لیے، اور وہ باڈی میں دیکھ کے آ بھی چکا تھا وہاں. ہوں چونکہ مجھے شوق تھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام جہاں انہوں نے اللہ سے بات کی یا اور جگہ جی پہ جی جہاں جہاں وہ گئے، میں سب جگہ مصر میں ان جگہ گیا. ہوں کیونکہ میں چاہتا تھا قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو تحقیق کروں اور اس کو دیکھ کے آؤں کہ وہ جگہ کیسی ہے. ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو مورس موقع یاد، ریسرچ کری، انہوں نے ڈیٹنگ کرائی، اس کو باڈی کو لے گئے، پھر وہاں سے واپس لائے. تو آپ کم از کم اتنا تو کیجئے، قرآن کی آیت کو اس پہ لکھیے اور بتائیے. دیکھیے قرآن میں ایک ہی نشانی کا ذکر کیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، ہوں اور یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ کے زمانے تھے، ویسے سیکنڈ کہتے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو واقعی آپ نے ہمیں بتائی. انہوں نے کہا پھر آپ تو عربی میں کہہ رہے ہیں ہم پڑھ کے سمجھتے ہیں. وہ عربی جانتا بھی نہیں تھا مورس موقع. ہوں اس نے کتاب لکھی، وہ کتاب تمام دنیا میں مشہور ہوئی پھر، اور وہ ہوں خود بھی پھر ایمان لائے. تو ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں. انٹالرنٹ اگر ہم ہو جاتے ہیں تو ہم نے قرآن نہیں پڑھا. جی جی ٹالرنس جو ہے وہ بیسک چیز ہے قرآن کی. کیونکہ جی سورہ جی فتح مبین پڑھیں آپ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں ہوں آپ، ان کو عمرے سے روک دیا گیا تو جی حدیبیہ آپ جی دیکھ جانتی ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ حق کے لیے مر جائے، نہیں، حق کے لیے بچے رہیں. حق ہوں قائم کرنا ہے ہمیں، تمام دنیا میں پہنچانا ہے، تمام ہوں لوگوں کو، تمام دنیا کو بتانا ہے آخرت کا منظر، تمام جی دنیا کو جی بتانا ہے اللہ کی محبت کیسے کرنی. تو یہ میں نے ان سے کہا. دوسرے میں نے جو آپ کی، یہ تو ہوں میں نے دیکھا کہ لڑکی لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں وہاں قرآن ہوں اور حدیث وغیرہ، جی لیکن جی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی لیب ہے. مثال کے طور پہ جو پلینٹوریم لندن میں ہے یا ہوں جو الہ آباد میں ہے یہاں انڈیا میں، تو پلینٹوریم تو سب سے پہلے مسلم کنٹری میں ہونا چاہیے. کیونکہ سورہ یاسین میں پلینٹوریم کے بارے میں اشارہ دے دیا گیا. ایک دوسرے کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، سب اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں سارا سیٹلائٹ. تو ہوں یہ اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے قرآن کو تو ہم انٹالرنٹ نہ ہوتے. انٹالرنٹ ہونے کی وجہ سے ہماری وزڈم ختم ہو جاتی ہے اور ہم لڑنے لگتے ہیں. ہوں آج ہمیں ہر جگہ دنیا میں سمجھا جاتا ہے لڑنے والے قوم. اب جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لڑائی سے بچتے تھے ہمیشہ. ہوں 80 جنگیں ان پر توپی گئی، لیکن مشکل سے انہوں نے 3 جنگوں میں حصہ لیا، وہ بھی ڈیفینسو جنگوں. تو میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلڈ پریشر بھی ہماری جو اخلاقیات ہے یا ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے. اگر ہم اس کو صحیح کر لیں، جی جی اس کی ویزیبل پوائنٹ کو، مثال کے طور پہ ہم ہوں بالکل پازیٹیو رہیں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہوں تو ہمارے جو بلڈ پریشر ہے، یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، دل میں ہمارے 4 خانے ہوتے ہیں، اس ہوں میں 2 خانے میں خون آتا ہے، 2 میں خون جاتا ہے. جی تو جی اگر ہم بالکل سچ بولیں گے، صحیح رہیں گے، پازیٹیو ہوں رہیں گے، لوگوں کے لیے ہیٹرڈ نہیں رکھیں گے، ہوں انٹالرنٹ نہیں رہیں گے، تو ہوں بلڈ پریشر ہمیں نہیں ہوگا.